Ladies and gentlemen, I, on behalf of the principal, staff and debating society, welcome you all on 27th All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2018. I would like to extend profound thanks to every one of you, especially the honorable judges and guests for being with us. Ladies and gentlemen, we start the program with recitation from Holy Quran. For this, I invite Cadet Peer Muhammad Musa to recite a few verses from the divine book. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الذي علم بالقلم اقرأ وربك الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. آیات کا ترجمہ. پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان حد سے نکل جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. بلا شبہ آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. سورۃ العلق آیات 1 تا 8. صدق اللہ العظیم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, now the college anthem will be played. ہم ہیں شہباز پتاروں کے، ہم ہیں پتاروں کے شاہی. ہم ہیں شہباز پتاروں کے، ہم ہیں پتاروں کے شاہی. ہم ہیں شہباز پتاروں کے، ہم ہیں پتاروں کے شاہی.
ہیں پٹاروں کے شاہین. علم و ہنر جاگیر ہماری، عظمت حق تکبیر ہماری. علم و ہنر جاگیر ہماری، عظمت حق تکبیر ہماری. قضا شمشیر ہماری، دست قضا شمشیر ہماری. ہم سے عبارت فتح مبین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے شاہین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے شاہین. ہم سے وطن کی آن بڑھے گی، ہم سے وطن کی شان بڑھے گی. ہم سے وطن کی آن بڑھے گی، ہم سے وطن کی شان بڑھے گی. بڑھے گی رسم حکومت، ہم سے بڑھے گی رسم حکومت. ہم سے بڑھیں گے عزم و یقین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے شاہین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے شاہین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے شاہین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے شاہین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے شاہین. ہم ہیں شہباز پٹاروں کے، ہم ہیں پٹاروں کے. Ladies and gentlemen, we are proud to have us with the renowned educationist to act as judges. For their brief introduction, I call upon Professor Muhammad Zafar Laghari, Officer in Charge, Declamation Contest. Worthy Principal, distinguished guests, honorable judges, participating teams, and my dear students, Assalamu alaikum. Today we have with us Ms. Durdana Chauhan. She is renowned professor of Urdu. She did her master's in Urdu literature from University of Sindh. She is a gold medalist. Presently she is working in Government Shah Latif Girls Degree College, Latifabad, Hyderabad. Ladies and gentlemen, then we have Professor Muhammad Nazim Ali Khan. He did his master's in Islamic culture and Urdu literature from University of Sindh. He is trained from editorial management, book development from Napier University, Edinburgh, Scotland, UK. Presently, he is working as a visiting professor in different educational institutes. Then we have with us Muhammad Farooq Danish. Muhammad Farooq Danish is one of the literary figure. He did his master's in Urdu literature from University of Sindh. Presently he is working in a government Sachal College, Hirabad, Hyderabad. Then in English we have Professor Dr. Tariq Umrani. He is one of the best linguists. He did his PhD in applied linguistics from UK. Presently, he is working as a director in Institute of English Language and Literature, University of Sindh.
Dr. Ghazal Kazim Sayyed. She is a renowned academician. She did her PhD in education from University of York, UK. Presently, she is working as a professor of English in Institute of English Language and Literature, University of Sindh Jamshoro. Gentlemen, then we have Atiq Raja. Atiq Raja is a chairman, Pakistan Youth Council, and international peace advocate. He did his master's in English literature. He has remained visiting professor in different educational institutes. Nowadays, he is fully devoted to train youth. With this, thank you, gentlemen. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, before we begin the contest, I would like to read out the rules and regulation of the contest. They are: each institution will be represented by a team of 2 speakers, either male or female, one to speak in English and the other in Urdu. Humorous topics are optional. The duration of each speech will be from 3 to 4 minutes. The first bell will be rung after 3 minutes, while the second bell after 4 minutes. The speaker must finish the speech, otherwise he or she will be asked to leave the rostrum. A speaker is free to agree or disagree with the topic. The speaker should address only the chair. The speaker should refrain from passing any derogatory or indecent remarks against renowned personalities, politicians, religious sects, and participants of the declamation contest. If a speaker violates the rule or his or her speech is found objectionable, the president of the stage may request him to withdraw the remarks or leave the stage, whichever of the two is considered appropriate. The team that gains the maximum point in aggregate will get the champion's trophy, while team obtaining the next highest position will be declared as runners-up. Moreover, speakers winning first, second, and third positions, both in English and Urdu, will be awarded individual prizes. The decision of the judges will be final and binding on all the teams. Paper reading is not allowed. Host team Cadet College Pitaro will not compete towards the trophy. However, they will be judged by the panel of judges. Ladies and gentlemen, مقابلے کے آغاز سے قبل میں شرکاء کو قواعد و ضوابط سے آگاہ کرتا چلوں۔ مقابلے میں شریک ہر ٹیم 2 مقررین پر مشتمل ہوگی۔ ایک مقرر کو اردو اور دوسرے کو انگریزی زبان میں تقریر کرنا ہوگی۔ مزاحیہ موضوع کا انتخاب مقرر کی صوابدید پر ہے۔ تقریر کا دورانیہ 3 سے 4 منٹ ہے۔ پہلی گھنٹی 3 منٹ اور دوسری 4 منٹ پر بجائی جائے گی۔ دوسری گھنٹی پر مقرر کو اپنی تقریر ختم کرنا ہوگی۔ بصورت دیگر مقرر کو سٹیج چھوڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ مقرر موضوع کی موافقت یا مخالفت میں تقریر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مقرر صرف صاحب صدر کو مخاطب کرے گا۔ کسی مقرر کو تقریری مواد دیکھ کر تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی بھی مقرر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی قومی، مذہبی یا سیاسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے مقرر کو صاحب صدر سٹیج چھوڑنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ مقابلے میں شریک ٹیموں میں سے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی ٹیم کو فاتح، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو فاتح دوم قرار دیا جائے گا۔ منصفین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ladies and gentlemen, now we start 27th All Pakistan Bilingual Declamation Contest 2018. Ladies and gentlemen, now it is a turn of Cadet Shoaib Jan from Cadet College Pannu Akil. His topic of declamation is "Fear does not shut you down, it wakes you up." Mr. President, let me take you to the land of sorrows and a valley of death, a land which is abode of unfortunate and defenseless people, a land
where helpless people inhale the smoke of guns. A land where bombing, shelling, and killing is the matter of daily routine. A land which has been witnessing the martyrdom of youth, mournings of mothers and sisters. A land which was occupied unlawfully, forcefully, blatantly, butchery of boys, massacre of men and women, extrajudicial killing, staged encounter, organized arrest, human right abuse, and worse terrorism unleashed on unarmed and peaceful Kashmiris have adversely affected more than 1 million Kashmiris. Our arch rivals have left no stone unturned to create the atmosphere of fear and terror. But sir, whether it is 14th August or 23rd March, whether it is victory in cricket or hockey, our Kashmiri brothers always turn out under the shadows of guns and cannons with Pakistani flag wrapped around them, chanting the slogans, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, mass killing, enforced disappearance, torture, rape, political repression and suppression of freedom of speech have failed to quell the freedom movement in Kashmir. Still people are out there with the slogans of freedom. That encourages me to say, fear does not shut you down, it wakes you up. Fear does not shut you down, it wakes you up. President sir, I can still visualize the dark and unfortunate year when militancy, extremism and anarchy was rampant and widespread. Suicide attacks on parks and public places, schools and mosques were witnessed everywhere. Girls' education was banned and life was hijacked at such a horrible time. Raising voice for victims meant bloodshed and retaliation. But sir, a voice was heard by one who believed in the possibility of achieving what was deemed impossible. Malala stood against the miscreants, challenging their irrational and barbaric customs. Being a child, she took the huge burden of girls' education on her tender shoulders. She defied Taliban, who in turn came up to suppress the little but threatening voice with bullets. Attempt was made to shoot her to death and to intimidate girls to attend schools. But sir, the fear created by the enemies of humanity didn't work. The moment Malala fell down, the nation stood up. And today, she is the pride of Pakistan and international figure, the symbol of bravery, the winner of Nobel Prize. Sir, her bravery compels me to say, fear does not shut you down, it wakes you up. Fear does not shut you down, it wakes you up. President sir, currently, the Muslims are besieged by many fears. On the one hand, they are being frightened by the loss of precious lives. On the other hand, they are being horrified by impending military operations. On fabricated allegations, sectarianism, extremism, barbarism, ignorance, and mortality are the terrors ravaging our young generation. But sir, we are not going to give in. These fears are going to be ash in front of our determination. And very soon, we all are going to raise the slogan, fear does not shut you down, it wakes you up. Fear does not shut you down, it wakes you up. I thank you all. This was Cadet Shoaib Jan. حاضرین، کیڈٹ کالج پنو عاقل کے کیڈٹ اجلال عظیم تشریف لا رہے ہیں. ان کا موضوع گفتگو ہے صلہ شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ. صدر علی وقار. شہید کیا ہے؟ یہ عظمت ایمان کی گواہی ہے، جادہ حق کا راہی ہے، ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے سر کٹا دینے والا غیور سپاہی ہے. یہ وہ مجاہد ہے کہ خاک و خون میں لوٹ کر کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے. یہ وہ محسن قوم ہے کہ لہو کی دھاروں پہ رقص کرتا ہے.
مارکائے حق و باطل میں اس جذبہ رندانہ کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے کہ فتح اسلام تک اس کے قدم واپس نہیں لوٹیں گے. اور پھر جب یہی فرزند اسلام عزت ایمان کے نام پر جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ لٹا دیتا ہے تو رحمت خداوندی اسے اپنے حصار میں لے لیتی ہے. قرآن کریم اسے حیات دوام کی خلعت نور پہنا دیتا ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے شہادت کی آرزو رکھنے والے مرد مومن سے کہا تھا, خدا کے نام پہ مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں, راہ ایمان میں بڑھنا صداقت اس کو کہتے ہیں, جو وقت جنگ آ جائے تو شیر عتاب کی صورت عدد سے جا کے ٹکرانا قیادت اس کو کہتے ہیں. صدر علی وقار, تب و تاب جاویدانہ کی حقیقت پوچھنی ہے تو حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے. تب و تاب جاویدانہ کی دیکھنی ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. تب و تاب جاویدانہ کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والہانہ پن کا تصور کیجیے. کیپٹن کرنل شیر خان, میجر عزیز بھٹی, میجر طفیل, راشد منہاس, حوالدار لالک جان اور لاتعداد شہدائے اسلام کا تصور کیجیے. آرمی پبلک سکول پشاور کے ان معصوم پھولوں کا تصور کیجیے کہ جن کے چہرے شہادت کے بعد بھی گل و لالا کی طرح تر و تازہ تھے اور ان کے لہو کا ایک ایک قطرہ اسلام کی ابدی حاکمیت کا پیغام دے رہا تھا. شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قدموں کے مستقبل سنورتے ہیں. اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پہ نئی صبحیں نکھرتی ہیں, نئے سورج ابھرتے ہیں. صدر علی وقار, کفر و اسلام کے مار کے کب بپا نہیں ہوئے. تاریخ گواہ ہے کہ باطل تعداد میں ہمیشہ زیادہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت سے خائف رہا ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ 1000 کفار کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. حضرت عمر بن عاص 30,000 صحابہ کے ساتھ 2 لاکھ کے رومی لشکر کو کچل کر رکھ دیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا کر فاتح فارس بنتے ہیں. 1965 میں ہندو 4 گنا افواج کے ساتھ صبح کا ناشتہ میرے پیارے ملک میں کرنے چلتے ہیں جو رات کا کھانا بھول جاتے ہیں. صدر جی وقار اور معزز سامعین, آج پھر باطل ہمیں للکار رہا ہے. کشمیر کی وادیاں ہمیں پکار رہی ہیں. ارض فلسطین پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کے قدموں کی چاپ کی منتظر ہے. ہمارا ضمیر زندہ ہے, ہماری رگوں میں کلمہ طیبہ کا نور رقصاں ہے. انشاءاللہ جب بھی کٹھن گھڑی آئی ہم ملت پاکستان اور دنیا اسلام کو مایوس نہیں کریں گے. میں غازیان اسلام کے نام اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. بہت بہت شکریہ. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ تھے کیڈٹ اجلال عظیم. Now, I invite Miss Laiba Khan from Aga Khan Higher Secondary School, Karachi. She is going to declaim on Awake, Rise from Ashes to Glory. There was nothing odd in the air. It reflected the idea of perpetual, everlasting peace. Until the eve of 22nd May 2011 as 15 heavily armed men attacked Mehran Naval Aviation Base. Gunshots echoed, piercing the ears of whomever it approached. Sounds of havoc, commotion, and pure confusion saturated all over the place, and in a fraction of seconds, the perpetrators had seized the entire naval base. This was the well-planned mini-invasion which resulted in the loss of innocent lives as everything around was set ablaze, slowly disseminating into ashes. 8th June 2014. 10 militants armed with automatic weapons, rocket launchers, suicide vests, and grenades attacked Jinnah International Airport, Karachi, taking the nation by surprise. 16 December 2014. The day when heavily armed fighters stormed a school, killing hundreds of children, leaving all of us moaning behind. The mother's grief-stricken heart calling out to her child. The father's tearful reminiscing over the time he scolded his son because he didn't know.
that his child would suffer such tribulations as he was laid to rest. Us, we were wounded. We were trapped in flames of horror as bloodshed and terrorism unraveled rapidly. We had indeed turned to ashes. But then a glimmer of hope was seen on the horizon. The sun rose to its zenith as the military forces launched Operation Zarb-e-Azab and Raddul Fasad, which restored peace in the country. And behold, ladies and gentlemen, fate whispered in our ears, awake, rise from ashes to glory. Mr. President, without a doubt, today's world has turned to ashes. We must know that raging fires have consumed the whole society in its scorching flames when 20-year-old Afshan and 23-year-old Mehwish become victims of an acid attack. We must know we've burned our future generations when 3 million children have no access to formal education and end up being vandals or criminals. And what about the bigots that kill our children in drone attacks? What about the chaos in Syria, Palestine, Yemen, Kashmir, and Rohingya? Mr. President, it is an undeniable fact that the world we live in is burning at the hands of the devil. We watch silently as people are killed every day. Women are molested every day. Justice is mocked every day. Wealth gets accumulated every day. Weapons are used against humanity every day. Democracy is ridiculed every day. This world burns every day. Even when this entire world seems to be ashes, there are people who rise from them and on to glory. People like Dr. Adib Rizvi turning SIU2 into Pakistan's largest public sector health organization. Samina Bey becoming the first and only Pakistani woman to climb the Everest. And Major Ishaq valiantly sacrificing his life while conducting operations in DI Khan. It is true that our cities are being smashed into atoms. We are wounded, bled, and burned, but we will endure it. And whenever someone comes equipped with annihilation, we, the descendants of freedom, will be waiting for them, for we will prevent, guard, and fight till our last breath. For it is time we awake and rise from ashes to glory, because into the darkness we shine, out of the ashes we rise. Thank you. This was Ms. Laiba Khan. मोहतरम हाजरीन, आज के मुकाबले के अगले मुकर्रिर मुस्तफ़ा उस्मान हैं, जिनका ताल्लुक़ आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल कराची से है। इनका मौजूए सुखन है, क़ल्ब में सौज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं। सदर अली वक़ार